صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آج 8ویں سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں، اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی قرآن فہمی میں، قرآن کو سمجھنے میں ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں، چونکہ یہ اللہ کے طرف سے بہترین مہینہ، تمام مہینوں میں بہترین جس کے وقت ہیں، اور اس میں اگر ہمیں قرآن سمجھنے کا ذرا سا موقع مل جائے کہ جو خزانہ ہے، آج اس خزانے کو دوسرے دشمنان اسلام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت سے ریسرچ کر کے وہ چیزیں نکال کر پھر دنیا میں بیچتے ہیں، اور اس سے بہت بڑی بڑی رقم جنا والا کماتے ہیں. اے کاش ہمارے یہاں بھی ریسرچ سینٹر بنتا قرآن مجید کے سوروں کے سلسلے سے، جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا. کاش اس کے اوپر توجہ دی جاتی. لوگ اور ہم صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں یہ حفظ کرانے کے چکر میں کہ ہم نے ایسا حفظ کرایا ویسا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، جس کو کہتے ہیں فارسی میں دست شما درد نہ کنے، احسن اجرکم عند اللہ. مگر کیا صرف قرآن یہیں تک ہے کہ ہم حفظ کرا کے اپنے بچوں کو یا بڑوں کو قرات کرا کے ایسی آواز میں ویسی آواز میں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں. مگر قرآن تو کہہ رہا ہے اتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، ایسے بلڈنگ بنے جس میں اوپر سے لے کے نیچے تک پوری بلڈنگ میں مثال کے طور کے اوپر ریسرچ چل رہا ہے سورہ انا اعطینہ کے اوپر، ریسرچ چل رہا ہے دوسری بلڈنگ میں سورہ قل واللہ کے اوپر، ریسرچ چل رہا ہے سورہ الحمد کے اوپر، ریسرچ چل رہا ہے سورہ آل عمران کے اوپر. اور اس میں سے خزانہ نکال کر مثال کے طور کے اوپر اسپیس کے سلسلے میں گفتگو اس سے نکالیں، سمندر کے تہوں کے سلسلے میں گفتگو اس سے نکالیں، ہواؤں کے سلسلے میں، فضاؤں کے سلسلے میں، پرندوں کے سلسلے میں، جانوروں کے سلسلے میں، زمین کے سلسلے میں، نباتات کے سلسلے میں، جمادات کے سلسلے میں. کاش اگر اس کام کے اوپر ہم مسلمان لگ جاتے تو نہیں پتہ کتنے لوگوں کی روزی شروع ہو جاتی. آج جب حوض علمیہ وغیرہ سے پڑھ کر آتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ماسٹرز بہت سے اس میں ہوتے ہیں، بہترین قسم کے عربی داں ہوتے ہیں، فارسی داں ہوتے ہیں، چونکہ ہماری اکثر کتابیں جو ہیں وہ عربی میں ہیں. اور اس کے بعد پھر ان سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے ہم یہ چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشن وغیرہ بنانے کے بجائے مدرسے، الحمدللہ اچھی بات ہے، ریسرچ سینٹر بناتے کہ جو لوگ وہاں سے کوالیفائڈ ہو کر وہاں سے واپس آئیں گے، جو ہائر ایجوکیشن ہے، نجف ہے یا مثال کے طور کے اوپر قم ہے یا اس کے علاوہ سیریا ہے، کہیں سے بھی جو ہے ہائر ایجوکیشن کر کے جو واپس آئے ہمارے عالم، تو ہم ان سے استفادہ کرنے کے لیے ریسرچ سینٹر بنائیں. تو پھر جب ریسرچ سینٹر بنائیں گے تو اس سے دو تین چیزوں کا فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ آج جو یورپ والے چیزیں بیچ رہے ہیں ہمارے اس قرآن کے اوپر ریسرچ کر کے، وہ کل ہم تقریباً اس دنیا والوں کو پیش کریں گے. پلس وہ جو خزانہ لے کر آ رہے ہیں اور ان کو پھر ایک مسجد کے مصلی پر بیٹھال دیتے ہیں، اور بیچارے وہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پوری زندگی وہ مصلی پر بیٹھ کر نماز جماعت پڑھانے میں، دعائیں پڑھانے میں، اخلاقیات بتانے میں، اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں. مگر وہ جو خزانہ جو انہوں نے حاصل کیا تھا صحیح طور کے اوپر کسی نے ان سے نہیں لیا، اور جس کی بنیاد کے اوپر ہے کہ کچھ عالم جو ہے محشر کے میدان میں شکایت کریں گے اللہ سے کہ میں آیا تھا بہت محنت سے پڑھ کر، بہت سے PhD کیے ہوئے ہیں، عربی گرامر میں کیے ہوئے ہیں، قرآن کے اوپر کیے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے، مگر ہم انفارچونیٹلی اس کے اوپر استفادہ نہیں کرتے. اب چونکہ صرف ثواب کی طرف جا رہے ہیں تو لہٰذا ہماری گفتگو اس وقت فی الحال ثواب کے لیے، مگر یہ وہ گوشہ ہے جس گوشے کے اوپر بہت کم لوگوں نے توجہ دی ہے، اور اس گوشے کے اوپر توجہ نہیں دینے کے سبب سے اہل علم بیچارے مجہول ہو گئے، خانہ نشین ہو گئے، اور اپنے علم کو اس دنیا میں
بیان کرنے سے قاصر رہے، چونکہ انفارچونیٹلی بہت سے ایسے جو کمپاؤنڈر ہیں وہ ڈاکٹر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مظلوم ترین جو صنف ہے، صنف روحانیت، عالم، یہ بہت مظلوم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ڈاکٹر کے مقابلے میں نہیں کہتا کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، کوئی وکیل کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بولتا ہے کہ آئی ایم اے وکیل، آئی ایم اے لائر، آئی ایم اے جج، کوئی نہیں کہتا کہ آئی ایم اے سائنٹسٹ، آئی ایم اے انجینئر، اب وہ انجینئر اگر نہیں ہوا تو۔ مگر یہ دین کے مسائل میں جنہوں نے الف بے بھی نہیں پڑھا، جو بسم اللہ کے صحیح طور کے اوپر اعراب سے بھی واقف نہیں ہیں کہ بسم اللہ میں زیر ہونا چاہیے، زبر ہونا چاہیے، پیش ہونا چاہیے، یہ تک صحیح طور کے اوپر نہیں جانتے، اور وہ ایسے کر کے باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ نظر آئے کہ لگتا ہے کہ بالکل وہ آغا سستانی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یا آغا یہ بشیر نجفی جو ہے جناب ان سے درس لے رہے ہیں۔ ارے وہ 18 پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جناب وہاں پر پہنچے، جو یہاں پر آئے تو ایک مرتبہ اے کاش اگر ان کے صحیح طور کے اوپر ریسرچ سینٹر بناتے، ان عالموں سے اگر صحیح طور پر استفادہ لیتے، تو وہ جو عالم بن کے آتے ہیں بیچارے بن جاتے ہیں، وہ بیچارے نہ بنے۔ کل محشر کے میدان میں جب وہ سوال کریں گے، لوگوں کے پاس جوابات نہیں ہوں گے، پھر وہ ایسا بھی نہیں ہوگا ریورس ہوں گے اور پھر آئیں دنیا میں اور ایک مرتبہ پھر سے جا کے کہیں کہ ہم اب ٹھیک کر لیں گے، اب ہم صحیح کر لیں گے، اور اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کیا ہم ایک مرتبہ چانس دیں؟ کیا وہ چانس ملے گا؟ نہیں، چانس نہیں ملے گا، چانس ون ٹائم ہے۔ تو قرآن جو ہے محجورہ ہے، محجورہ سے مراد یعنی کہ اس کو سمجھا نہیں گیا۔ قرآن کہے گا، قرآن کہیں گے، مسجد کہیں گے، عالم تین کے لیے ہے، یہ تین کہیں گے کہ ہم کو محجورہ، ہم کو پس سے پش ڈال دیا گیا تھا، ہمیں سائٹ لائن کر دیا گیا تھا۔ آج بھی تقریباً وہ مثال فلاں ڈاکٹر ہے، وہ بہت بہترین تقریر کرنے لگا، ارے بابا ہم بھی جائیں آپریشن تھیٹر میں کھڑے جائیں، کیا حشر ہوگا جسم کا، وہی حشر وہ خراب کر دیتے ہیں روح کا۔ مکمل طریقے سے داڑھی منڈے، مکمل طریقے سے داڑھی منڈے، اور وہ جناب پاکستان کے بہت سے ایسے میں نے ذاکرین کو دیکھا، اور ہندوستان کے بھی بہت سے ایسے ذاکرین کو دیکھا، وہ جناب مجمع خطاب کر رہے ہیں، اور وہی رشتہ داری، دوستی داری، انجمن داری کے سبب سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ دین کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ 1000 آدمی بیٹھے ہوئے، ان کا 1000 گھنٹہ جا رہا ہے، اے کاش وہاں اہل علم کو بیٹھالتے اور ریسرچ کرواتے۔ کسی بھی ہمیں گروپ سے مطلب نہیں، یہ وہ درد ہے کہ جو قرآن و اہل بیت رسول اللہ دے کر گئے تھے، جس کے اوپر ریسرچ ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر ہم ریسرچ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم رسپانسبل ہیں، محشر کے میدان کے سلسلے سے جواب دینے کے لیے انسان کو آمادہ رہنا پڑے گا۔ آئیں آج چونکہ ثواب سننا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں تھوڑے سے اس وقت میں ثواب کے سلسلے میں بتاتا ہوں کہ ہر سورہ کا ایک دن سلسلہ چل رہا ہے۔ آج سورہ اعراف ہے۔ اعراف جو ہے وہ کہتے ہیں اس جگہ کو جو جنت اور جہنم کی بیچ کی جگہ ہے، یعنی ایک انسان ایسا ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہی انسان ایسا ہے کہ جہنم میں بھی نہیں جا سکتا، چونکہ اس نے بڑے اچھے جناب والا کام انجام دیے، بڑا سخی تھا، جسے حاتم طائی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ بہترین قسم سے وہ سخاوت کرتا تھا، یہ اس کی بہترین صفت ہے۔ جنت میں نہیں جا سکتا چونکہ اس نے شرط جنت جو ہے وہ مومنین سے ہے، متقین سے ہے۔ اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ تو اس کے بیچ میں ایک جگہ رکھا ہے اللہ نے، اس کا نام ہے اعراف، اور اس کے نام سے ایک سورہ ہی نازل کر دیا ہے، سورہ اعراف۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہاں تک پہنچ جانا، یہ صفت رکھ لینا کہ جہنم نہیں جا سکتے اور جنت کے لیے شرط پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو غیر تھے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق، اپنے کوالٹی کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا لیا۔ کیا ہم نے کچھ پہنچایا اپنے آپ کو؟ ہم نے پہنچایا اپنے آپ کو؟ نہیں، انفارچونیٹ نہیں پہنچایا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے لیے ایک مرتبہ جب تک زندہ ہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ۔ سونا اور جاگنا اور بستر پر اس کے بعد اٹھے دوڑے دھوپے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، سب کھا پی کے زندگی گزاری رہے۔
مگر ہم اشرف المخلوقات ہو کر ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا۔ آئیے اب سورہ اعراف کے سلسلے میں ہماری گفتگو بہت مختصر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے من قرأ سورہ اعراف جعل اللہ بینہ وبین ابلیس سترا وکان اعدم لہ شفیا یوم القیامہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی قرأت کرے سورہ اعراف کو، اللہ قرار دے گا جعل اللہ بینہ و بین ابلیس، اللہ قرار دے گا اس کے اور ابلیس کے درمیان میں کیا؟ سترن، ایک پردہ۔ وَكَأَنَ آدَمَ لَهُ شَفِيًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جناب آدم اس شخص کے لیے شفیع ہوں گے اور شفاعت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ یہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس کام کو انجام دے دے تو وہ ماشاءاللہ سے جناب آدم علیہ السلام، اور یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ کہ جو امین ہیں اور صدیق ہیں، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ لقب بھی دیکھیے، آج کل لقب بھی بہت چوری ہوتے ہیں۔ صدیق کے معنی ہوتے ہیں کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو۔ آپ کیسے مثال کے طور پر کسی کو صدیق بول سکتے ہیں کہ جس نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو؟ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم کسی کو بولے ڈاکٹر، اب وہ ڈاکٹر کا لفظ مثال کے طور پر کیا اس کے اوپر فٹ ہوگا جس کو ہم نے ڈاکٹر بولا؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ سورہ اعراف فی کل شہر کان یوم القیامہ من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر کوئی مہینے میں ایک مرتبہ سورہ اعراف کی تلاوت کر لے تو پھر قیامت کے دن اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جبکہ ایسا خوف کا معاملہ ہے، ایسے خوف کا معاملہ، ایسے چیزیں جناب روایت میں ہیں کہ لوگوں کے مثال کا حلق، زبان باہر آ جائے گی خوف سے، آنکھیں باہر آ جائیں گی خوف سے، دل دھڑک رہا ہوگا اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور یہ گھنٹوں نہیں سالوں کا سلسلہ رہے گا۔ اس وقت سے بچنے کے لیے، اس حالت سے بچنے کے لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ سورہ اعراف کی تلاوت کرو اس ماہ مبارک رمضان ماشاءاللہ جو چل رہا ہے، کہ ہمیں روز قیامت الحمدللہ چھٹے امام جو مصطفی ناطق ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں اور صادق ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ حزن کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی تکلیف ہو گئی، سر میں درد ہو رہا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ تھوڑا سا مثال کے طور کے اوپر، مثال کے طور پر پیر درد ہونا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک طرف ہے آنکھ نکل جانا، دل کا دھڑکنا، ایک طرف ہے کہ اب پورے اعضائے جوارح کا پورا حال خراب ہو جانا، اور ایک طرف ہوتا ہے کہ یہ حزن بھی نہیں ہوگا اس کو، اگر اس نیت کے ساتھ اس نے کیا پڑھا ہے؟ سورہ اعراف کی تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام من قرأ سورہ اعراف فی کل شہر، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اب اس کے اندر میں آیات محکمات ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ساتھ کامیابی کے ساتھ معاملہ کریں تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی من کتبہا بماء ورد، جو گلاب کے پانی سے اس کو لکھے، و زعفران یا زعفران سے لکھے، اور لکھنے کے بعد کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ ولا عدو ما دعمت علیہ باذن اللہ تعالی، کوئی دشمن اس کے نزدیک نہیں آ پائے گا، کوئی چور اس کے نزدیک نہیں آ پائے گا۔ سورہ اعراف کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں کہ دشمن سے کامیابی اور چوروں سے محفوظ ہونے کے لیے بھی یہ بہت بہترین تحفہ ہے کہ
کہ جو عنایت ہوا ہے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ اب چونکہ اس پیراگراف میں یعنی قرآن کے پیراگراف میں تو گفتگو کچھ ماشاءاللہ لمبی ہو گئی، تو اب میں ذرا سا شارٹ کروں گا دعائے کمیل کے سلسلے سے، جہاں پر مولا ارشاد فرماتے ہیں بوجہک الباقی بعد فنا کل شیء، اللہ وہ ہے کہ جو ہر شے کے بعد بھی وہ باقی ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی، بوجہک الباقی بعد فنا کل شیء، وہ باقی رہے گا بعد فنا کل شیء، ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد۔ اب ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں، ذرا دیکھیں کس کو موت نہیں آئے گی؟ جب احمد مرسل نہ بچے کون بچے گا؟ جب ہمارے رسول خدا کو بھی موت آئی ہے اور وہ انتقال کیا، انہوں نے، ہمارے مولا متقیان بھی گزرے، امام حسین بھی گزرے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ان کو دفن کیا گیا، ان کی قبر موجود ہے آج۔ تو جب وہ ہستیاں نہیں بچی تو پھر آپ اور ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ہم جناب والا ہمارے پاس موت نہیں آئے گی؟ مگر ہاں، ہر چیز کے لیے موت تو ہے، مگر سورہ رحمان میں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ یہاں پر وجہ کے معنی کیا ہیں؟ یہاں بھی وجہ استعمال ہو، وجہ کے معنی کیا ہیں؟ وجہ کے معنی چہرہ کہتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ تو قرآن مجید میں سورہ رحمان میں آیا ہے کہ سب چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ اگر اللہ کا چہرہ ہے تو پھر اللہ کی آنکھ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے پیر بھی ہیں۔ تو پھر تو امام نے فرمایا کہ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں، ہم اللہ کے چہرے ہیں۔ سب فنا ہو جائے گا مگر ہم فنا نہیں ہوں گے، اور جو ہمیں مانے گا ہم اس سے بھی فنا نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے جب ہم کسی کو قبر میں لٹاتے ہیں تو کہتے ہیں اسمع افہم، تلقین کی شکل میں کہتے ہیں اسمع افہم۔ اسمع کے معنی ہوتے سن، افہم کے معنی ہوتے سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ سنتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے، سنتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، دوست عزیزو، ہم نے اہل بیت کو مانا تو اہل بیت نے ہمیں مرنے بھی نہیں دیا۔ ہم منتقل ہوتے ہیں، انتقال کر کے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے۔ ہاں، ہم دنیا میں تھے، اب ہم چلے گئے وادی السلام میں، وادی السلام سے پھر ہم محشر میں آئیں گے۔ محشر کے بچانے کے لیے یہ سب چیزیں جنا والا بیان ہو رہی ہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہمارا آخری جو مقصد ہے، جو محور ہے، جو ایک امپورٹنٹ پلیس ہے جہاں سب کو جا کر وہاں پر جمع ہونا، اس کا نام ہے بہشت۔ اس بہشت کے راستے کو ائمہ معصومین بتائیں گے، چونکہ وہاں کا راستہ وہی جانے جو وہاں والے ہوں، اور وہاں ہی والے لیڈر ہوتے ہیں جو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔